السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کتاب العلم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی وہ تالیف ہے جس کا تعلق علم سے ہے، اور ابھی آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ کون سا کام ہے؟ علم. یہ میں اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مدرسے کے طالب علموں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. نہیں، علم دین کا کہیں بھی آپ لیں، کسی بھی ٹائم لیں، آپ دین کے طالب علم ہیں، تو یہ گفتگو آپ کے لیے ہو رہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ حکم طلب العلم، علم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، یعنی کہ کیا علم حاصل کرنا فرض ہے یا بہتر ہے یا جائز ہے، اور اگر فرض ہے تو کیا ہر ایک پہ فرض ہے یا چند لوگ یہ علم حاصل کر لیں تو باقی پہ فرض نہیں رہے گا. یہ ہمارا موضوع ہے. کتاب کے مؤلف نے وعدے کیا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن کون سا فرض؟ ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. کتنے فرض ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرض عین اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی پہ فرض ہے. اب 5 وقت کی نماز فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے؟ فرض عین ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو فرض ہے لیکن ہر ایک پہ نہیں، اگر چند لوگ کر لیں تو کسی کو بھی گناہ نہیں ملے گا، اگر کوئی بھی نہیں کرے گا پھر سب گنہگار ہوں گے. جیسے نماز جنازہ ہے، اگر آپ کے گاؤں میں، محلے میں، شہر میں کوئی فوت ہو گیا، اگر چند لوگ اس کی تدفین کا، قبر کھودنے کا، جنازہ پڑھنے کا بندوبست کر لیتے ہیں، سب کا فریضہ ادا ہو گیا. اور اگر میت پڑی ہے، کوئی بھی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر سبھی گنہگار ہوں گے. تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں علم حاصل کرنا کون سا فرض ہے؟ فرض کفایہ. کیا ہے بولیے؟ فرض کفایہ. اگر آپ کے محلے کے چند لوگ دین کا علم حاصل کر لیں اور باقی لوگوں تک پہنچائیں، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیں تو سب کا فرض ادا ہو گیا. اور اگر کوئی بھی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہو، سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں، تو سب گنہگار ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے مؤلف نے ایک وضاحت کی ہے کہ علم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو فرض عین ہے. علم کا بولیے صاحب، علم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو فرض عین ہے. یہ کون سا حصہ ہے؟ کہتے ہیں یہ علم کا وہ حصہ ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. اب نماز پڑھنے کی ضرورت آپ کو ہے کہ نہیں ہے؟ تو نماز کے بارے میں علم لینا یہ فرض عین ہوا. روزے آپ نے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے؟ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ان روزوں کے بارے میں علم لینا فرض عین ہوا. آپ کاروبار کرنے لگے ہیں، کاروبار کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ علم کسی اور پہ فرض ہو یا نہ ہو، آپ پہ فرض ہے، کیونکہ آپ کاروبار کرنے لگے ہیں. آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ یہ معلومات لینا کسی اور پہ فرض ہو یا نہ ہو، آپ پہ فرض ہے. تو علم کا کچھ حصہ فرض عین ہوتا ہے، لیکن باقی حصہ فرض عین نہیں. کیا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ کافی ہو جانا. کیا مطلب؟ اگر کچھ لوگ یہ علم لے لیں جو معاشرے کے لیے کافی ہو جائیں تو باقی لوگوں پہ یہ فریضہ فرض نہیں رہے گا، ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. گفتگو واضح ہے یا مشکل پیش آ رہی ہے؟ واضح ہے. اب دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے مفہوم بتایا ہے.
اب ہم کتاب کے مؤلف کے الفاظ میں سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں طلب العلم شرعی فرض کفایہ، شرعی علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اذا قام به من یکفی صار فی حق الآخرین سنہ، کہ اگر یہ علم کچھ لوگ حاصل کر لیں اور وہ معاشرے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کافی ہو جائیں، تو دوسروں کے حق میں یہ علم جو ہے یہ سنت ہوگا، بہتر ہوگا، افضل ہوگا، فرض نہیں ہوگا. یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ سارے علم حاصل کریں، لیکن فرض اگر چند لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھال لی ہے تو باقی لوگوں کے حق میں فرض نہیں ہے، کیا ہے؟ سنت ہے، افضل ہے، بہتر ہے. کہتے ہیں وقد یکون طلب العلم واجبا علی الانسان عینا ای فرض عین. کہتے ہیں لیکن بسا اوقات علم حاصل کرنا انسان پہ فرض ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے، فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہوتا ہے. وضابط، کہتے ہیں اس کا اصول کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یعنی کہ بعض دفعہ علم جو ہے فرض عین ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا ضابطہ یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے وضابطه ان يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها او معاملة يريد القيام بها، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة. کہتے اصول یہ ہے کہ اگر کسی عبادت کے کرنے کا دار و مدار، کسی عبادت کے کرنے کا دار و مدار علم لینے پہ ہے اور وہ عبادت آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا علم حاصل کرنا آپ پہ فرض عین ہو جائے گا. جو عبادت آپ کرنے لگے ہیں اس کا علم لینا آپ پہ کیا ہو جائے گا؟ فرض عین ہو جائے گا. ایسے ہی کوئی آپ دنیاوی معاملہ کرنے لگے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نکاح کرنے لگے ہیں، اب نکاح کے بارے میں شرعی علم لینا فرض کفایہ ہے کہ فرض عین ہے؟ آپ پہ فرض عین ہے. جو نکاح کرنے لگا ہے، جس نے نہیں کرنا یا 20 سال کے بعد کرنا ہے اس پہ بھی فرض نہیں ہے. تو یہ مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم لینا کیا ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جو عبادت آپ کرنے لگے ہیں اس کا علم، یا جو دنیاوی کام آپ کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرنا، شرعی معلومات لینا، یہ اس پہ فرض عین ہے جو یہ کام کرنے لگا ہے. کہتے ہیں وما عدا ذلك من العلم، جو اس کے علاوہ علم ہے ففرض کفایۃ، فرض کفایہ ہے. وینبغی لطالب العلم، طالب علم کو چاہیے ان یشعر نفسه انه قائم بفرض کفایہ حال طلبه لیحصل له ثواب فاعل الفرض مع تحصیل العلم. جب آپ علم لینے لگیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں وہ کام کرنے لگا ہوں جو فرض کفایہ ہے. جب آپ علم لینے لگیں تو آپ کے ذہن میں کیا بات ہونی چاہیے؟ بولیے کہ میں وہ کام کرنے لگا ہوں جو کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، تاکہ آپ کو علم لینے کا ثواب بھی ملے اور یہ فریضہ ادا کرنے کا ثواب بھی ملے. مسئلہ واضح ہو گیا آج صاحب؟ تو ابھی آپ کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ علم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے بارے میں ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کرتا رہوں اور آپ کے ذہن میں صرف مدرسے کے طالب علم آتے رہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں. نہیں، یہ گفتگو آپ کے بارے میں ہو رہی ہے. آپ قرآن کی کلاس سیکھتے ہیں، آپ دعائیں سیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ سیکھتے ہیں، آیت الکرسی سیکھتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں، سب علم ہے. ولا شک، کہتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان طلب العلم من افضل الاعمال، کہ علم حاصل کرنا افضل ترین عمل ہے. علم حاصل کرنا افضل ترین عمل ہے. بل ہوا من الجہاد فی سبیل اللہ، بلکہ یہ جہاد کی ایک قسم ہے. ولا سیما فی وقتنا ھذا، خصوصاً موجودہ اوقات میں، خصوصاً موجودہ زمانے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حین بدأت البدع تظہر فی المجتمع الاسلامی وتنتشر وتکثر، کیونکہ آج کل اسلامی معاشرے میں بدعتیں شروع ہو چکی ہیں، پھیل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. تو جب بدعتیں پھیل رہی ہوں اور بدعتوں سے روکنے والا کوئی نہ ہو تو پھر تو دین باقی نہیں رہے گا، وہ دین محفوظ نہیں رہے گا جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ آگے آئیں، آپ دین سیکھیں تاکہ ان بدعتوں کے ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ
وبدا الجهل الكثير ممن يتطلع الى الافتاء بغیر علم. علم حاصل کرنا اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے موجودہ زمانے میں کہ جہالت بہت عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ فتویٰ دینے والے کئی لوگ بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں. فتویٰ دینے والے کئی لوگ بغیر علم کے، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ فتویٰ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فتویٰ ہم نے قرآن کی کس آیت سے لیا ہے، کس حدیث سے لیا ہے. تو علم کے بغیر فتویٰ دے رہے ہیں نا. بس یہ جی بزرگوں نے کہا ہے. بھئی بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں کا کہہ دینا دین نہیں ہے. یہ بتائیں بزرگوں نے یہ بات کس آیت سے لی ہے، بزرگوں نے یہ بات کس حدیث سے لی ہے. یہ ہے علم. العلم ما قال اللہ و ما قال الرسول. علم نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے. دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ وبدا الجدل من کثیر من الناس. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بغیر علم کے دین کے معاملے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں. علم نہیں ہوتا، آیات نہیں ہوتی، احادیث نہیں ہوتی. یہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے موجودہ زمانے میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فمن اجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع وعندهم فقه في دين الله وعندهم حکمت فی توجیہ عباد اللہ. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس لیے ہمیں ایسے علم والوں کی شدید ضرورت ہے، ایسے علم والوں کی شدید ضرورت ہے جن کے پاس علم میں پختگی ہو اور جن کا مطالعہ بہت وسیع ہو اور جن کے پاس اللہ کے دین میں سوجھ بوجھ ہو اور جن کے پاس حکمت بھی ہو کہ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کیسے کرنی ہے. ایسے علماء کی ہمیں ضرورت ہے جن علماء کے پاس کیا ہو، حکمت بھی ہو، مطالعہ بہت وسیع ہو، علم میں پختگی ہو اور اللہ کے دین کی انہیں کیا ہو، سمجھ بوجھ ہو. لأن كثير من الناس الآن يحصلون على علم النظر في مسألة من المسائل. کہتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کسی مسئلے میں علم حاصل کرتے ہیں، ولا يهمهم النظر الى اصلاح الخلق والى تربيتهم، لیکن علم دیتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مخلوق کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، طریقہ کون سا اختیار کرنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِذَا أَفْتَوْا بِكَذَا وَكَذَا صَارَ وَسِيلَةً إِلَى شَرٍّ أَكْبَرَ لَا يَعْلَمُ مَدَاهُ إِلَّا اللَّهُ. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں یہ کہیں کسی بڑے شر کا وسیلہ نہ بن جائے. تو اس لیے ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے جن کے پاس حکمت ہو، جن کے پاس علم میں پختگی ہو، جن کا مطالعہ وسیع ہو. اب کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ طالب علم کے آداب کیا ہیں. کس کے آداب؟ ان کے طالب علم میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے، کون سے آداب ہونے چاہیے، کون سے آداب ہیں جنہیں ایک طالب علم کو اپنانا چاہیے. میں پھر کہہ دوں یہ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے؟ آپ سے ہو رہی ہے، یہ آپ سے ہو رہی ہے. آپ طالب علم ہیں، میں طالب علم ہوں. تو علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے بہت سے آداب ہیں، ہم چند ایک کا تذکرہ کریں گے. نمبر 1 اخلاص النیت للہ عز وجل، کہ علم لیتے ہوئے نیت خالص ہو. اور نیت خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، کہ میں اللہ کے لیے علم لے رہا ہوں. کس کے لیے علم لے رہا ہوں؟ کس کے لیے لے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے لے رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میری برادری کا نام اونچا ہو جائے کہ اس برادری میں بڑے قاری ہیں، بڑے عالم ہیں، میرے ملک کا نام بلند ہو جائے. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. علم کیوں لینا ہے میرے بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آپ ابھی علم لے رہے ہیں، علم کی کلاس میں بیٹھے ہیں، کس لیے؟ تاکہ رب راضی ہو جائے. کہتے ہیں یہ کیسے نیت ہم کریں گے؟ بِأَن يَكُونَ قَصْدُهُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، کہ جب آپ علم لینے لگیں تو آپ کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے. اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے. لِأَنَّ اللَّهَ حَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، اللہ کو راضی کرنا ہے علم کے ذریعے، کیونکہ اللہ نے علم لینے کی ترغیب دی ہے. تو جب میں علم لوں گا اللہ میرے اوپر کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہاں اللہ نے ترغیب دی علم کی؟ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات آپ جان لیں. اجی صاحب کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاعْلَمْ، علم، یہ بات آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہاں پہ غور کیجئے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کہہ دیں،
کیا کہا جا رہا؟ آپ جان لیں، یعنی کہ آپ کو توحید کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، آپ کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، آپ کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آج لوگ کلمہ پڑھ کر بھی، لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی شرک کر رہے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اب علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا معبود نہیں ہے؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، کرنے والے کر رہے، آپ نہیں کر رہے، کرنے والے تو کر رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام معبود ہوئے۔ کیا گائے معبود نہیں ہے؟ بالکل معبود ہے۔ مورتیاں معبود نہیں ہیں؟ بالکل معبود ہیں۔ کئی قبریں معبود ہیں، کئی قبر والے معبود ہیں، یہ سب معبود ہیں، لیکن عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت ان کا حق نہیں ہے، تو ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے۔ معبود برحق وہ ہے، معبود برحق وہ ہے، ویسے معبودان باطلہ بڑے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، عظیم پیغمبر، ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ بزرگان دین، اولیاء، صالحین، جن کے درباروں پہ قبر والوں کو، دربار والوں کو سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، انہیں پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، بیٹے مانگے جا رہے ہیں، یہ دعا عبادت ہے۔ تو یہ دعا کھیل تماشا ہے کہ عبادت ہے؟ بولیے، عبادت تو ان کی ہو رہی ہے، لیکن یہ معبود برحق نہیں ہے۔ معبود برحق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو آپ مانے نہ مانے، جب آپ کسی قبر والے سے دعا کرتے ہیں، اس سے بیٹا مانگتے ہیں، اس کو آپ نے معبود بنا لیا ہے، چاہے آپ کہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ عام طور پہ یہی ہو رہا ہے نا، شرک کر کے بھی مانتے نہیں ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ قبر والے سے بیٹا مانگیں گے، رزق مانگیں گے، اس کو مشکل کشا قرار دیں گے، حاجت روا قرار دیں گے، مختار کل کہیں گے، غوث اعظم کہیں گے پوری کائنات کا سسٹم یہ چلا رہا ہے، سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ ساری شرکیہ باتیں کر جائیں گے اور آخر میں کہیں گے نہیں ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو یہ سب کچھ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کو جان لیں ذرا، یہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ نے اس آیت میں علم کی ترغیب دی ہے، علم لیجئے۔ اللہ نے کس کی ترغیب دی ہے؟ علم کی۔ کہتے ہیں وَالثَّنَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْقُرْآنِ معروف، کہ یہ بات مشہور و معروف ہے کہ قرآن میں اہل علم کی بڑی ستائش وارد ہوئی ہے، ان کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ وَإِذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ستائش کریں، تعریف کریں، او امر بہ، یا اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے، سارا عبادتن، وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کہیں روزہ رکھو، روزہ عبادت ہے۔ جب اللہ کہیں نماز پڑھو، نماز عبادت ہے۔ جب اللہ کہیں حج کرو تو حج عبادت ہے۔ اور اللہ نے علم کی ترغیب دی ہے کہ نہیں دی؟ تو علم حاصل کرنا کیا ہوا؟ عبادت ہوا۔ اذن فیجب الاخلاص فیہ للہ، جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت میں بھی اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ بأن ینوی الانسان فی طلب العلم وجہ اللہ، کہ علم لیتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں۔ علم کیوں لے رہا ہوں؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وَإِذَا نَوَى الْإِنسَانُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ الشَّرْعِي، اور جب انسان شرعی علم لیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں نے ڈگری لینی ہے، کیا لینی ہے؟ ڈگری لینی ہے، میں نے سند لینی ہے، لیتوصل بها الى مرتبہ اور رتبہ، جب مجھے ڈگری مل جائے گی تو مجھے بڑی شان مل جائے گی، لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم دین ہے، اس کے پاس ڈگری ہے فلاں مدرسے کی، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے دین کے معاملے میں، اس نے ماسٹر کر رکھا ہے دین کے معاملے میں۔ جب یہ نیت ہوگی تو یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تعلم علما یبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، یعنی ریحها، کہ جو علم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جو علم کس لیے ہوتا ہے؟ اب قرآن کا علم جو ہے یہ کس لیے؟ دنیا کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے؟ اور حدیث کا علم، تو جو علم اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ علم اگر کوئی آدمی دنیا کے لیے لے تو فرمایا وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکے گا، خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی،
لیکن ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کا علم دنیاوی نیت سے لیا ہے, ڈگری کے لیے لیا ہے. لوگ کہیں یہ ڈاکٹر ہے, فلاں ڈاکٹر ہے جی علم میں, دین کے علم میں ڈاکٹر ہے, یا یہ جناب والا فلاں مدرسے کا یہ فاضل ہے, یہ مولوی ہے, یہ عالم دین ہے. تو جب یہ مقصد ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ نیت خراب ہے, غلط نیت سے علم لیا ہے, فرمایا ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی, تو جنت میں داخل ہو سکے گا؟ جو خوشبو نہیں پا سکے گا, جنت کے قریب نہیں جا سکے گا, جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ لیکن یہاں پہ ایک وضاحت کرتے ہیں کتاب کے مؤلف, وہ کہتے ہیں لیکن لو قال طالب العلم, اگر کوئی علم لینے والا یہ کہے انا اريد ان انال الشهاده لا من اجل حظ من الدنيا ولكن لان النظم اصبح مقياس العالم فيها شهادته, فنقول اذا كانت نية الانسان نيل الشهادة من اجل نفع الخلق تعليما او ادارة او نحوها فهذه نية سليمة لا تضره شيئا لانها نية حق. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ایک طالب علم ہے, وہ کہتا ہے میں علم لے رہا ہوں, میں مدرسے میں 7 سال پورے کروں گا, 8 سال پورے کروں گا, یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی کلاسز لے رہا ہوں, کیوں؟ تاکہ مجھے ڈگری مل جائے. لیکن ڈگری لینے سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے مال ملے, مجھے شہرت ملے. میرا مقصد یہ ہے کہ ڈگری ملے گی تو پھر مجھے کسی ادارے میں پڑھانے کا موقع ملے گا, دین دینے کا موقع ملے گا. تو اس کی نیت اچھی ہوئی کہ بری ہوئی؟ تو اس کی نیت اچھی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. پڑھ رہا ہے ڈگری لینے کے لیے, لیکن ڈگری کیوں لے رہا ہے؟ اللہ کے لیے. ڈگری کیوں لے رہا ہے؟ بولیے. ڈگری لے رہا ہے اللہ کے لیے, اس لیے نہیں کہ مال ملے گا, اس لیے نہیں کہ شہرت ملے گی. ڈگری اس لیے لے رہا ہے کہ جب یہ ڈگری ہوگی تب مجھے فلاں ادارے میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا, اور وہاں دین پڑھانے کی شدید ضرورت ہے. تب مجھے فلاں سکول میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا, فلاں کالج میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا, فلاں یونیورسٹی میں دین پڑھانے کا موقع ملے گا. اگر ڈگری لینے کا مقصد یہ ہے تو پھر یہ نیت اللہ کے لیے ہے. یہ میرے بھائی 4-5 اکٹھے ہی سوئے ہوئے ہیں, پوری لائن ہی سوئی ہوئی ہے. ایسے نہیں میرے بھائی, ایسے نہیں. اب آئندہ سوال آپ لوگوں سے ہونے ہیں. ابھی کیا بتایا جی صاحب میں نے ڈگری کے بارے میں, بتائیے ذرا. نہیں یہ بھائی جی, نہیں یہ وہ ٹیک لگانے والے بھائی. ہاں جی, ڈگری لینے کے لیے علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ اگر ڈگری لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا, ڈگری لوں گا تو دین دینے کا موقع ملے گا, تو پھر ڈگری لینے کے لیے علم لینا بری بات. اور اگر ڈگری کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ملے گی یا شہرت ملے گی تو پھر یہ نیت بری نیت ہے, اس میں اخلاص نہیں ہے. جی تنہا اس کا مقصد یہ نہیں ہے, تنہا اس کا مقصد یہ علم دینا, باقی تنہا بھی ساتھ ملے گی الحمدللہ, وہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بری بات نہیں ہے. لیکن مین مقصد اس کا جو ہے, مین مقصد اس کا کیا ہے کہ اس ڈگری کے ذریعے مجھے اس یونیورسٹی میں جا کے دین کا علم دینے کا موقع ملے گا, اور وہاں بڑی ضرورت ہے, وہاں بڑی ضرورت ہے. گاؤں میں تو ڈگری کے بغیر بھی میں علم دے سکتا ہوں, لیکن اس یونیورسٹی میں بڑے لبرل بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ملحد بیٹھے ہوئے ہیں, بے دین بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں دین پھیلانے کی ضرورت ہے, اور وہ مجھے ٹیچر نہیں رکھیں گے جب تک کہ میرے پاس ڈگری نہیں ہوگی. اس نیت سے محنت کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی نیت اچھی نیت ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں آپ نے سوال شروع کر دیے درس میں, آج ہی آپ نے نیا کام شروع کر دیا. دیکھا ایک سوال کرے اس پر پیچھے سوال آتے ہیں. وَإِنَّمَا سوالوں کا آپ کو پتا وقت ہے آگے. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الْإِخْلَاصِ فِي أَوَّلِ آدَابِ طَالِبِ الْعِلْمِ. تو اب کتاب کے مؤلف بتا رہے ہیں کہ ایک طالب علم میں کون سے آداب ہونے چاہیے. پہلا ادب کون سا بتایا انہوں نے؟ بولیے. اخلاص. پہلا کون سا بتایا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پہلے نمبر پہ اخلاص کیوں بتایا ہے؟ لأن الاخلاص اساس, کیونکہ اخلاص بنیاد ہے ہر عبادت کی. اخلاص نہیں ہے تو پھر باقی آداب آپ اپنا بھی لیں تو فائدہ نہیں ہے. ایک مثال ہے, آپ نے بخاری شریف حفظ کر لی, قرآن حفظ کر لیا, قرآن کے ماسٹر بن گئے, لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے, کوئی فائدہ نہیں. فعلى طالب العلم ان ينوي بطلب العلم امتثال امر اللہ عز وجل. تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم لیتے ہوئے نیت کرے کہ میں اللہ کے آرڈر کی تعمیل کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ علم لو. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ,
تو میں اللہ کا حکم مان کے علم لے رہا ہوں. جب آپ اس نیت سے علم لیں گے تو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں, آپ کی نیت خالص ہو گئی. ہاں جی, تو پہلا ادب کیا ہے علم کے آداب میں سے؟ اخلاص. اور اب کہتے ہیں دوسرا ادب رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ. دوسری آپ کی نیت یہ ہو کہ میں علم اس لیے لے رہا ہوں کہ جہالت کو زائل کروں اپنے آپ سے بھی, لوگوں سے بھی. میں بھی جاہل ہوں, لوگ بھی جاہل ہیں, دین کا علم نہیں رکھتے, تو میں دین کا علم اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اپنی جہالت کا بھی ازالہ کر سکوں اور جو لوگوں کی جہالت ہے اسے بھی دور کر سکوں. کہتے ہیں ان ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه والغير لان الاصل في الانسان الجهل. کہتے ہیں کہ انسان میں اصل یہ ہے کہ انسان میں جہالت پائی جاتی ہے. جہالت پہلے سے موجود ہے, جہالت کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی, جہالت پہلے سے موجود ہے, اس کو دور کرنے کے لیے علم دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ہمیں کہاں سے معلوم ہوا کہ انسان میں جہالت پہلے سے موجود ہے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا, لا تعلمون شیئا. جب اللہ نے ماؤں کے پیٹ سے نکالا تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا, جاہل تھے نا. اور اللہ نے تمہارے کان بنائے, تمہاری آنکھیں بنائیں, تمہیں دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا, یہ جو ہے آنکھیں, یہ کان اور یہ دل, یہ اللہ نے دیے, یہ اعضاء کس کام آتے ہیں؟ علم لینے کے کام آتے ہیں. تو اب اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے چیزیں دی تاکہ تم میرا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. والواقع یشہد بذالک فتنوی بطلب العلم. کہتے ہیں کہ حقیقت حال یہی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جاہل ہے. فتنوی بطلب العلم, تو آپ علم لیتے ہوئے نیت کریں کہ رفع الجہل عن نفسی کا, کہ میں اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے لگا ہوں, زائل کرنے لگا ہوں. وبذالک تنال خشیۃ اللہ. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اللہ کی خشیت مل جائے گی. یہ خشیت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر. عام طور پہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. تو جب آپ علم لیں گے, جہالت دور کریں گے, تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ علم لیں گے تو اللہ کے بارے میں معلومات ملیں گی. اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کتنا عظیم ہے, اللہ کتنا بڑا ہے, اللہ کتنا جبار ہے, اللہ کتنا قہار ہے. تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. علم نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے کئی لوگ قبر والوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کسی بزرگ کی قبر کے سامنے کانپ رہے ہوتے ہیں. کانپ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور کانپ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ڈر لگا رہتا ہے کہ بابا جی ناراض ہو گئے تو ہماری بھینس کا دودھ خشک ہو جائے گا. یعنی کہ بابوں سے, فوج شدگان سے ڈرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. تمہاری دعا سے غافل ہیں, بے خبر ہیں, لا علم ہیں. آپ اسے اپنی آواز بھی نہیں سنا سکتے. ان سے ڈرتے ہیں اور رب کا ڈر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جہالت. یعنی کہ اللہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے, اللہ کی شان نہیں جانتے, اللہ کا مقام نہیں جانتے. بس جب سے پیدا ہوئے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جس معاشرے میں صبح و شام صرف اولیاء صالحین کی شان بتائی جاتی ہے. اللہ کی شان کیا ہے کوئی نہیں بتاتا. لوگ اولیاء اور صالحین کی شان سنتے سناتے اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے, ان سے ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ العلماء, اصحاب علم, جن کے پاس علم ہے. فتنوی رفع الجہل عن نفسی کا اصل فی کا الجہل فاذا تعلمت وصرت من العلماء انتفع عنک الجہل. جب آپ علم لیں گے اور اصحاب علم میں سے ہو جائیں گے تو یہ جہالت جاتی رہے گی, اور اس طرح آپ اپنے آپ سے بھی اور امت سے بھی جہالت کا خاتمہ کر دیں گے, جہالت کو زائل کر دیں گے, دور کر دیں گے. اچھا, اب سوال یہ کرتے ہیں کتاب کے مؤلف, ہاں جی کتنے آداب ہو گئے علم کے؟ نمبر 1 پہلا کیا تھا؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں جہالت کا خاتمہ کرنے لگا ہوں, اپنے آپ سے بھی لوگوں سے بھی. اور دوسرا ادب کیا ہے بھائی صاحب؟ کہ میں جہالت کو دور کرنے لگا ہوں اپنے آپ سے بھی اور امت سے بھی. ابھی بول جائیں گے کہ یاد ہے. کون سا ہی بھائی میرے بھائی؟ دوسرا ادب کیا ہے؟
جہالت کو ختم کرنا اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی. اچھا اب کتاب کے مؤلف یہاں پہ ایک سوال کرنے لگے ہیں آپ سے. کہتے ہیں کہ علم کے ذریعے لوگوں کو جو فائدہ دینا ہے, کیا اس میں یہ شرط ہے کہ آپ یہ کام مسجد میں ہی کریں یا کہیں بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں, تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں الجواب بالثانی, جواب یہ ہے کہ آپ یہ کام کہیں بھی کر سکتے ہیں. لأن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول بلغوا عنی ولو آیا, آپ نے کہا ہے کہ بلغوا, تبلیغ کرو. تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کل بتایا تھا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہنچاؤ. آپ کہہ رہے ہیں بلغوا عنی, میری طرف سے دین پہنچاؤ, ولو آیا, چاہے ایک آیت ہے تو وہی پہنچا دو. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں ان کو لے کر آؤ, کہیں بھی لوگ آپ کو مل جائیں, بازار میں ملیں, مارکیٹ میں ملیں, جہاں ملیں, یہ علم آپ ان تک پہنچائیں اور جہالت کا خاتمہ کریں. عام طور پہ آج کل ہمارے سیاستدان, ہمارے ڈاکٹر, ہمارے پروفیسر, یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر وغیرہ جب کسی علم کی تقریب میں گفتگو کرتے ہیں, علم اور جہالت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ذہن میں کون سا علم ہوتا ہے؟ دنیاوی علم. جبکہ دنیاوی علم جتنا بھی حاصل کر لیں, آپ جاہل ہیں جب تک کہ آپ کو رب کا نہ پتا ہو, اللہ کے رسول کے حقوق کا نہ پتا ہو, نماز کی علم کے بارے میں نہ پتا ہو, روزے کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کیسے روزہ رکھنا ہے, کیا اس کے آداب ہیں, اولاد کے حقوق کا نہ پتا ہو, بیگم کے, آپ جاہل ہیں. اور یہ سمجھتے اپنے آپ کو کیا ہے؟ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم ہیں پڑھے لکھے. اور مدرسے کے طالب علموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیچارے. یہ بیچارے ہیں, بیچارے, ان کے پاس کو پتہ ہی نہیں ان کو بیچاروں کو. ارے اس کو طالب علم جو بہت عظیم ہے اس کو پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کس نے پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, وہ اللہ کیا ہے, اس کے نام کیا ہے, اس کی صفات کیا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, قبر میں کیا ہونا ہے, آخر اس کو سب کچھ پتا ہے. جاہل تو ہے, تجھے سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی, تجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا, تو جاہل ہے, وہ جاہل نہیں ہے. ترس تو ان پہ کھاتا ہے, ان کو ترس تیرے اوپر آتا ہے, تیرا کل آخرت کے دن کیا بنے گا, دنیا تو گزر جائے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نظریات تبدیل ہو چکے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہیں جہاں میں رہتا ہوں, ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر, لیکن اب وہ اپنی لائن اور اپنی فیلڈ چھوڑ کر دین کی طرف آئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہا کرتے ہیں, خود وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. یہ کون ہے؟ پڑھے لکھے جاہل. یہ نہیں کہ آپ کی طرف سے سمجھتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں لیکن پھر بھی جاہل ہیں. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں لِأَنَّكَ إِذَا عَلَّمْتَ رَجُلًا عِلْمًا وَعَلَّمَهُ رَجُلًا آخر صَارَ لَكَ أَجْرُ رَجُلَيْن. جب آپ ایک آدمی کو علم دیں گے, کتنے آدمیوں کو؟ وہ کسی اور کو دے گا, اب آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 2 آدمیوں کا ثواب ملے گا. کتنے آدمیوں کا ثواب ملے گا؟ اور اگر وہ دوسرا جو ہے وہ تیسرے کو دے گا, اب آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ اور پھر وہ آگے دیکھیں, آپ نے ایک آدمی کو علم دیا, میں نے کل بھی مثال دی تھی, وہ اپنے بیٹے کو دے گا, وہ اپنے بیٹے کو دے گا, وہ اپنے بیٹے کو, سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کو ثواب مل رہا ہے. وَمِن ثَمَّ صَارَ مِنَ الْبِدَعِ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا فَعَلَ عِبَادَةً قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یہ بدعت ہے, یہ بات سن لیں دھیان سے, یہ بدعت کا لفظ میں نہیں بول رہا, کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اسی لیے یہ کام بدعت ہے کہ انسان کوئی عبادت کرے, حج کرے, عمرہ کرے, کوئی کام کرے اور پھر کہے یا اللہ اس کا ثواب اللہ کے رسول کو دے دے. کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں بلا سمجھے ان کی بات کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر نیکی کس نے سکھائی؟ اللہ کے رسول نے سکھائی نا. ہمیں ہر نیکی کس نے سکھائی بولیے؟ تو ہم کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کو ثواب, اللہ کے رسول کو پہلے ثواب مل رہا ہے. اس لیے صحابہ کرام یہ جملے نہیں بولتے تھے ہم بڑے عاشق بنتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. علم کی کمی کی وجہ سے ہم یہ فضول حرکتیں کرتے ہیں. وہ علماء تھے, وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. جب آپ عمرہ کرتے ہیں تو جس نے عمرے کا آپ کو طریقہ سکھایا, جس مولوی صاحب نے, ان کو بھی ثواب ملے گا. اور مولوی صاحب کے پاس یہ طریقہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے. اللہ کے رسول کو ہماری ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے مجھے بتائیے کسی صحابی نے آپ کی طرف سے حج کیا ہو؟ بالکل نہیں. کسی صحابی نے عمرہ کیا ہو آپ کی طرف سے؟ بالکل نہیں. یہ کام ہم کرتے ہیں کیونکہ جہالت ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو الذي علمك بهذا, کیونکہ اللہ کے رسول نے ہی
یہ آپ کو علم دیا ہے، یہ عبادت سکھائی ہے. وَهُوَ الَّذِي دَلَّكَ عَلَيْهَا، انہوں نے طریقہ سکھایا اور انہوں نے بتایا کہ عبادت کرنی چاہیے. فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِكَ، تو اللہ کے رسول کو اتنا ہی ثواب ملنا ہے جتنا آپ کو مل رہا ہے. تو فکر پھر کس کی کرنی چاہیے؟ اپنی فکر کریں اپنی. قال الامام احمد رحمہ اللہ، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ امام احمد کہا کرتے تھے العلم لا يعدلہ شیء لمن صحت نیتہ، جس کی نیت ٹھیک ہو اس کے لیے علم کے برابر کوئی افضل عمل نہیں ہے. علم جیسا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت کیا ہو؟ خالص ہو، صاف ہو، اللہ کے لیے ہو. قالوا کیف ذلک، لوگوں نے کہا امام صاحب یہ بتائیں نیت کیسے صاف ہوتی ہے؟ قال ینوی رفع الجہل عن نفسی عن غیری، نیت یہ ہو کہ میں علم اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کروں گا اور لوگوں سے بھی جہالت کو دور کروں گا. کہتے ہیں لأن الاصل فیہم الجہل کما هو الاصل فیک، فإذا تعلمت من اجل ان ترفع الجهل عن هذه الامه كنت من المجاهدين في سبيل الله الذين ينشرون دين الله. اگر آپ علم اس لیے لیتے ہیں کہ میں امت سے جہالت کا خاتمہ کروں گا تو آپ وہ مجاہد ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہے ہیں. تو پہلا ادب کیا تھا؟ کیوں جی حاجی صاحب؟ پہلا ادب کیا تھا؟ اخلاص. دوسرا کیا نکلا جی؟ یعنی کہ نیت یہ ہے کہ میں علم لے رہا ہوں تاکہ جہالت دور کروں اپنے آپ سے بھی اور پبلک سے بھی، لوگوں سے بھی. تیسرے نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں شریعت کا دفاع کروں گا. کس کا دفاع کروں گا؟ علم کیوں لے رہا ہوں؟ لوگ باتیں کرتے ہیں شریعت کے خلاف، لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف، لوگ باتیں کرتے ہیں قرآن کے خلاف، اور میں دفاع کروں گا علم لے کر. علم کے بغیر دفاع نہیں ہوتا. علم کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ مظاہرے، بس احتجاج. کوئی ٹور کو آگ لگا دی، کوئی اپنی گاڑیاں جلا ڈالی. کن کی؟ یعنی کہ کارٹون بنائے کسی کافر نے، کافر ملک میں بیٹھ کے، اور ہم نے احتجاج کر کے گاڑیاں کس کی جلا ڈالی؟ اپنے مسلمانوں کی. کن کے گھروں کو آگ لگائی؟ اپنے مسلمانوں کے گھروں. ان کو کیا قصور ہے جی؟ لیکن جب آپ علم لیں گے پھر آپ شریعت کا دفاع کریں گے. دیکھیں میرے بھائی، آپ لوگ، ہم سب کو بڑا شوق رہتا ہے کہ ہمارا بیٹا کسی طریقے سے یورپ پہنچ جائے. کہاں پہنچ جائے؟ کسی طریقے سے پہنچ جائے، پہنچے صحیح، بس پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ پہنچ جاتا ہے، اب وہاں پہ وہ سرے عام باتیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف، وہ سرے عام باتیں کرتے ہیں قرآن کے خلاف. اب جو بچہ آپ نے بھیجا ہے وہ جاہل ہے، کیوں جی دین کے لحاظ سے جاہل ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ ان نظریات کو قبول کرتا ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. یہ دین کا خاک دفاع کرے گا؟ ہاں، یورپ میں جائیں علماء دین کا دفاع کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. آپ 15 سال کے معصوم لڑکے کو، بلکہ لڑکی کو بھیجتے ہیں. روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال یہ تیسرا ادب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ شریعت کا دفاع کرنا. ان ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشریعہ لان الكتب لا يمكن ان تدافع عن الشریعہ. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کتابیں ہیں، میں علم کیوں حاصل کروں؟ کتابیں ہیں، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کتابیں خود نہیں بول سکتی، کتابیں خود اسلام کا دفاع نہیں کر سکتی. آگے چل کے وہ کہیں گے بالکل ایسے ہی جیسے تلواریں اور پسٹل یہ خود بخود اسلام کا دفاع، پسٹل کو وہ آدمی چاہیے جو چلائے، ایسے ہی ہے ٹینک کو وہ آدمی چاہیے جو ٹینک کو ڈرائیو کرے. ایسے ہی کتابوں کو وہ آدمی چاہیے جو انہیں پڑھے اور بولے، اسلام کا دفاع کرے. کہتے ہیں لأن الكتب لا يمكن تدافع عن الشریعہ ولا يدافع عن الشریعۃ الا حامل الشریعہ. شریعت کا دفاع وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہے. فلو ان رجلا من اہل البدع جاء الى مکتبۃ حافلۃ بالکتب الشرعیہ فیہا ما لا یحصى عن الکتب. اگر کوئی آدمی بدعتی ہو، کون ہو، اور وہ کسی مکتبے میں آئے، لائبریری میں آئے، لائبریری کتابوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں پہ آ کے وہ بدعت کے حق میں گفتگو کرے، تو کہتے ہیں کتاب کے مؤلف کہ کوئی بھی کتاب اس کا رد نہیں کر سکے گی، کوئی بھی کتاب اس کو جواب نہیں دے سکے گی. لیکن اذا تکلم عند شخص من اہل العلم ببدعته ليقررها فان طالب العلم يرد عليه ويدحض كلامه بالقرآن والسنة. لیکن اگر وہ کسی طالب علم کے پاس پہنچ جائے
اور وہاں بدعت کے حق میں گفتگو کرے تو وہ طالب علم بولے گا، بدعت کا رد کرے گا اور بتائے گا کہ یہ بدعت غلط ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، وہ بولے گا۔ فعلى طالب العلم ان ينوي بطلب العلم دفاع عن الشریعہ، اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم اس لیے لے کہ میں نے شریعت کا دفاع کرنا ہے، لأن الدفاع عن الشریعہ لا يكون الا برجالها كالسلاح تماما، کہتے ہیں کتابیں اسلحے کی طرح ہیں، کتابیں خود اسلام کا دفاع نہیں کر سکتی جیسے اسلحہ خود بخود اسلام کا دفاع نہیں کر سکتا۔ لو كان عندنا اسلحہ ملأت خزائنها، کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اسلحہ ہو، اسلحے سے خزانے گودام بھرے ہوئے ہوں، فهل هذه الاسلحه تستطيع ان تقوم من اجل ان تلقي قذائف على العدو، کیا یہ اسلحہ بذات خود گولے اور شیل دشمن پہ پھینک سکتا ہے؟ نہیں۔ او لا يكون كذلك الا بالرجال، فالجواب لا يكون ذلك الا بالرجال وكذلك العلم، تو علم بھی ایسے ہی ہے۔ ثم ان البدع تتجدد، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بدعتیں روز بروز نہیں نکلتی ہیں، کتابوں میں رد ہوگا پرانی بدعات پہ، کتابوں میں رد ہوگا پرانی بدعتوں پہ، اور اب جو ہے اس زمانے میں نئی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب بتائیے پہلی صدی میں عید میلاد النبی تھی تو اب اس کا رد بھی آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا۔ دوسری صدی میں یہ بدعت تھی، تیسری صدی میں بدعت تھی، نہیں۔ اب آپ کہیں جی 4 اماموں میں سے بتائیں کس امام نے کہا عید میلاد النبی غلط ہے؟ بھی ان کے زمانے میں یہ بدعت تھی نہیں تو وہ غلط کیسے کہتے؟ ہاں اصول انہوں نے بتا دیے، اصول اللہ کے رسول نے بتا دیے کہ جو بھی دین میں نیا کام نکالا جائے گا وہ ریجیکٹ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھیں تو ان کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملے گا، تو اس لیے طالب علم ہی ان بدعتوں پہ رد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں ایسے علماء کرام کی جو بدعتوں پہ رد کر سکیں اور اللہ کے سارے دشمنوں کا رد کر سکیں، اور یہ تب ہوگا جب شرعی علم لیا جائے کتاب و سنت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ تو آج کے درس میں کتنے آداب بتائے گئے ہیں؟ چلیں جی ابھی آپ نے 4 پورے کرنے ہیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ اخلاص۔ نمبر 2 علم اس لیے لیں تاکہ جہالت دور کریں اپنے آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی۔ نمبر 3 شریعت کا دفاع کریں۔ یہ 3 آداب آج ذکر ہوئے ہیں اور باقی آداب کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں